بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، میں شکر گزار ہوں اسلام آباد پاکستان مسلم لیگ نواز کا کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت کے دنیا سے چلے جانے پر تعزیتی ریفرنس اور دعا کی محفل منعقد کی ہے جو ان کا حق بنتا تھا اور ہمارا فرض بنتا تھا۔ میرے ان کے ساتھ تعلق کو کوئی تقریباً 20 سے 21 سال ہوئے ہیں، اور وہ اکثر و بیشتر جب پاکستان کے حالات اور یہاں کی جو بعض دفعہ قیادت کی طرف سے جو بات کوئی ایسی ہوتی تھی جس کے ان کو ذہنی طور پر تکلیف ہوتی تھی تو وہ مجھے ٹیلی فون کرتے تھے، اور ان کا ٹیلی فون کے نمبر سے پہلے کوڈ انڈیا کا 91 جب میں دیکھتا تھا تو مجھے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ گیلانی صاحب کی طرف سے کال ہے۔ تو 2-3 چیزیں جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی تھی وہ میں آج وہ ڈاکومنٹ ساتھ لایا ہوں کہ ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پروپیگنڈا جو چل رہا ہے کہ جو لاہور ڈکلیریشن ہوا تھا اس لاہور ڈکلیریشن کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا وہاں سے ہوتے ہوتے مقبوضہ کشمیر تک بھی بعض دفعہ پہنچایا جا رہا ہے کہ جو لاہور ڈکلیریشن ہے اس میں کشمیر کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ تو میں نے پھر اس وقت اس کی تردید کی تھی، میں آج بھی وہ ڈاکومنٹس لایا ہوا ہوں، اور یہ کشمیر کی فائل ہے جو میرے پاس رہتی ہے، اور متعلقہ اس میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ میں رکھتا ہوں، اور پاکستان کا آئین بھی، تاکہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کا مؤثر توڑ ہو سکے۔ مثلا آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر کشمیری یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے اور ان کو یہ موقع ملتا ہے جو ملنا چاہیے، تو میں یہ یہاں کی اسٹیٹمنٹ ہے، تو میں ان کو ایک اور موقع دوں گا کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو بار بار اس آزمائش سے گزارا جائے کہ ایک دفعہ جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو پھر ان کو ایک دفعہ اور یہ اس مشکل سے گزارا جائے کہ آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کا کوئی حصہ ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کشمیریوں کی توہین ہے۔ یہ آرٹیکل 257 ہے پاکستان کے آئین کا، اور میرے خیال میں ان کو اس کی سمجھ نہیں آئی ہے، جس نے ان کو بتایا اس نے پوری طرح بتایا نہیں ہے۔ 257 ہے when the people of state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and the state shall be determined in accordance with the wishes of the people of the state. یہ 257 ہے کانسٹیٹیوشن کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ ان سے جب پوچھ لیا جائے اور وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی کو ترجیح دیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اور سید ظفر علی شاہ صاحب اور ایک اور ہمارے چودھری الطاف صاحب، میں اس وقت بار کا پریزیڈنٹ تھا، تو ہم دلی گئے۔ وہاں پر ہمارے ایک محترم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کسی اور کو بھی ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں شیخ عبداللہ صاحب سے۔ انہوں نے ان کو ٹیلی فون کیا تو پتہ چلا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
تو انہوں نے اپنے بیٹے فاروق عبداللہ کو وہاں دلی بھیج دیا۔ فاروق عبداللہ نے مجھے یہ کہا کہ آپ قطعاً اس بات کا فکر نہ کریں، انڈیا جتنا بھی زور لگا لے، جتنے بھی وسائل اپنے سارے استعمال کر لے، جب کشمیریوں سے یہ پوچھا جائے گا تو ان میں سے کوئی ایک آدمی بدبخت نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ میں نے یہ بات دہرائی یہاں آ کر، اور ایک ویانا میں کانفرنس ہوئی تو میں وہاں معتمر کی طرف سے گیا اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ بھی ساتھ تھی، تو وہاں پر اس سے ملاقات بھی ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اپنی جگہ یہ کہا تھا اور آپ نے تو اس کو بالکل اجاگر کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بات اجاگر کرنے والی تھی اور کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہم جب انڈیا کے کسی حصے میں جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں یا کسی اور جگہ، تو ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے کیوں پنڈت جواہر لال نہرو کے کہنے کے اوپر وہ راستہ اختیار کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور آج ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ راستہ غلط تھا، وہ کشمیریوں کا راستہ نہیں تھا، وہ کشمیر کے مستقبل کا راستہ نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کے ساتھ غلامی کا ایک تعلق قائم رکھنے کا راستہ تھا۔ اسی طریقے سے میں وہ ریزولوشنز بھی لایا ہوا ہوں جو ایک نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک ریزولوشن سے کیا ہوتا ہے، اس سے کوئی حل ہو جائے گا۔ ایک ریزولوشن نہیں ہے، 2 درجن ریزولوشنز ہیں سیکیورٹی کونسل کی، اور ہر ریزولوشن کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ جب یہ ریزولوشن پیش کی گئی تو سیکیورٹی کونسل کے نئے کتنے ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور کتنے نے ایبسٹین کیا، یعنی اس میں نہ حق میں نہ مخالف کسی طرف ووٹ نہیں ڈالا۔ اور اس میں کبھی روس ہوتا ہے، آپ دیکھیں ساری وہ موجود ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ میں اس کی ایک کاپی کروا کر مسلم لیگ کے ہیڈ کوارٹر میں بھی رکھ دوں، تاکہ کوئی اگر دیکھنا چاہے یا اس کی کاپیاں لینا چاہے تو اس کو بتاؤ۔ آج تک کوئی ایک ریزولوشن نہیں ہے ان 2 درجن ریزولوشنز میں جس میں انڈیا نے بھی مخالفت کی ہو۔ پاکستان نے تو کی ہے حق میں، لیکن انڈیا نے بھی کبھی مخالفت نہیں کی۔ بالاتفاق یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، اور اس میں امریکہ بھی ہوتا تھا، فرانس بھی ہوتا تھا، برطانیہ ہوتا تھا۔ یہ جو پرماننٹ ممبر ہیں وہ ہوتے تھے۔ آج کل تو اللہ کی مہربانی سے بعد میں چین بھی شامل ہو گیا ان میں، اور اس نے بڑی مدد کی ہے اس مسئلے کو وہاں اجاگر کرنے میں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور انہوں نے دوستی کا حق نبھایا ہے اور ایک اصول کو سامنے رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ایک ریزولوشن ایسی نہیں ہے جس کی مخالفت انڈیا نے بھی کی ہو، اور اگر مہاراجا نے کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کے حق میں، انڈیا کے حق میں کوئی اگر دستاویز دستخط کیے ہوتے، جو میں کہتا ہوں کوئی اویلیبل نہیں ہے وہ، لیکن اگر کیے ہوتے تو انڈیا ہم کہہ سکتا تھا وہاں کہ یہ تو مہاراجا کہہ چکا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، لیکن کبھی انڈیا نے منہ بھی نہیں کھولا اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ ریزولوشن اس طرح نہیں، اس طرح تھا۔ پھر اس کے بعد کیا جواز رہ جاتا ہے؟ لیکن ہماری طرف سے جب پریشانی ہوتی تھی غلط کوئی کسی معاملے میں، مثال کے طور پر جب ایک اجلاس ہوا اور یو اے ای میں، اور وہاں پر انڈیا کے وزیر خارجہ کو بلوا لیا گیا، تو ہماری طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں پوچھ لینا چاہیے تھا، اگر نہیں پوچھا ہم شامل ہی نہیں ہوتے۔ جب موقع آتا ہے تو وہاں جانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ آپ انڈیا کو بلاتے ہیں اور بغیر ہمارے پوچھے، کیونکہ پاکستان فاؤنڈر ممبر ہے OIC کا، اور اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی بلوایا نہیں کسی کو جا سکتا۔ لیکن اس وقت یہ موقف اختیار نہیں کیا گیا،
اور یہاں بیٹھے رہے، اور اس کے بعد ان سے وہ سنبھل نہیں سکا، اور اس کے بعد بھی آج تک جو پالیسی چل رہی ہے وہ کشمیر کے حل کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی یہاں کی جو محدود سی سوچ ہے وہ اس حد تک ہی معاملات قائم رہتے ہیں۔ لیکن میں داد دوں گا کشمیریوں کو کہ وہ فریق، یہ نہیں کہ وہ بھی فریق ہیں، بلکہ وہ فریق اول ہیں۔ یہ کوئی زمین کا جھگڑا تو نہیں ہے نا کہ انڈیا پاکستان آپس میں طے کریں گے، بلکہ یہ تو انسانوں کے حقوق کا تعلق ہے، اور وہ کشمیری ہے، اور جن کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ وہی کریں گے، اور وہ فیصلہ انڈیا کو اور پاکستان دونوں کو منظور کرنا پڑے گا۔ اور وہ 1956 میں پاکستان گیا تھا جب پنڈت جواہر لال نہرو اور شیخ عبداللہ کی آپس میں میٹنگ ہوئی، تو شیخ عبداللہ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں، آپ محنت کر کے کشمیر کی اسمبلی کا الیکشن اپنے حق میں کروائیں، اور یہ 1956 کی بات ہے، اور وہاں پر اس اسمبلی سے جو نئی اسمبلی منتخب ہو اس سے ریزولوشن پاس کروائیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ اس وقت پھر پاکستان گیا تھا، اور یہ پھر جنوری 57 میں فیصلہ ہوا کہ ساری جو ریزولوشنز ہیں وہ بالاتفاق ہیں اس بات میں کہ ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریشن کے تحت، یہ الفاظ ہیں، نیوٹرل ایڈمنسٹریشن کے تحت وہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے، کشمیر کے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں کہ کبھی آپ ایک حصے سے پوچھیں کبھی دوسرے حصے سے پوچھیں، سب کو اکٹھا ہی موقع دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں، اور جو فیصلہ وہ کریں اسے سب کو منظور کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں پھر جب یہ سارا پچھلا جتنی بھی ریزولوشن تھیں ان کو دوبارہ اعادہ اس کا کیا گیا، اور پھر یہ آخر میں یہی طے ہوا کہ یہ فیصلہ یہ نہیں ہوگا کہ کبھی آپ گلگت بلتستان کو کہہ دیں کہ جی ہم آپ کو صوبہ بناتے ہیں، اور باقی کشمیر کے حصے کو پتہ ہی نہ ہو، نہ ان سے پوچھا جائے۔ پھر آپ اپنے کبھی موقع آئے، اللہ کرے اور ضرور آئے گا، کہ مقبوضہ کشمیر سے پوچھا جائے۔ لیکن جب انہوں نے یہ آئین کے دفعہ 370 کو مسمار کرنے کی کوشش کی، جو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس میں بھی رکاوٹیں ہیں، آئینی رکاوٹیں ہیں، اور فیصلے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، انڈیا کے اور کشمیر کے، جموں کشمیر کے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا انڈیا کی گورنمنٹ اگر کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی، یہ ان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جو ایک محفوظ ترین راستہ ہے وہ آئین کا راستہ ہے، جس کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اس میں جو واضح چیزیں ہیں ان کو سامنے لائیں۔ اب میں لاہور ڈکلیریشن کی کاپی بھی لایا ہوا ہوں۔ لاہور ڈکلیریشن میں 4 دفعہ یہ لکھا گیا ہے، کشمیر کا ایشو بھی اس میں مینشنڈ ہے، UN کی ریزولوشنز مینشنڈ ہیں۔ تو وہ کس طرح کہتے ہیں جی کہ میاں صاحب نے جو لاہور ڈکلیریشن کیا اس میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں تھا؟ یہ غلط بیانی ہے۔ ہمارے اندر کے بعض لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، جو بڑی غلط بات ہے، کہ اپنا ہی پاؤں پر کلاڑی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو جب اس قسم کے معاملات ہوتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ پھر مرحوم سید علی گیلانی صاحب کا ٹیلی فون، اور مجھے وہ کہتے تھے آپ اور بات کریں، آپ مزید بات کریں، آپ بات کرتے ہیں تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور وہ جب میں کہوں کہ جی میری بات پوری ہو گئی تو کہنے لگا نہیں ریاض صاحب آپ محتاط ہو گئے ہیں، اب جب ہم کھل کر بات کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ ان پر کوئی اور افتاد نہ پڑے اس عمر میں، اس پریشانی جو پہلے بھی ہے، لیکن وہ بہت دلیر انسان تھے۔ یہ تو جب
وقت آیا تو انہوں نے اپنا موقف نہیں بدلا، انہوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا، اپنی ٹون نہیں بدلی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آخری وقت تک ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، یہ آواز لگاتے لگاتے ان کی روح جو ہے وہ کفِ عنصری سے پرواز کر گئی۔ اتنا بڑا جری، بہادر، دلیر، بااصول انسان کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جذبہ قائم رہے گا، اور جیسے میرے بھائی احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر اختلافات تو بہت ہیں، لیکن ایک مسئلہ جس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ لیکن بسا اوقات حکومت کی طرف سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ پھر انسان فکر میں پڑ جاتا ہے کہ یہ راستہ کسی نے بدلوا دیا ہے یا بدل گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے، تو اس وقت دکھ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے عوام ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک تمام لوگ یکسو ہیں، اور ان کا اس پر ایمان ہے کہ کشمیر انشاءاللہ تعالی بنے گا پاکستان، اور اس وقت ہم ایسی کیفیت میں ہوں گے کہ سید علی گیلانی صاحب کی وہاں لحد پر قبر اوپر جا کر ہم ان کے لیے فاتحہ پڑھ سکیں، اور جو اور شہداء ہیں وانی صاحب وغیرہ، وہ ان کی بھی میں سمجھتا ہوں بڑی قربانیاں ہیں، اور یہ کوئی آج کی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جموں کے اندر ایسا ظلم بھی ہوا کہ اذان دینے پر پابندی تھی، اور اذان دیتے دیتے 25 آدمی اذان مکمل کر سکے اور 25 کے 25 شہید ہو گئے۔ تو یہ کیفیت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت ملکوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی آزادی کے لیے، لیکن جو قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں اس لیول کی قربانیاں کسی اور ملک نے نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں جرأت اور ہمت دے کہ ہم ان کے ساتھ اپنا مقصد حاصل کرنے تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں، اور صرف کھڑے ہی نہ رہیں، ان کی جد و جہد میں شریک بھی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں ملتمس ہوں جناب صدیق الفاروق